الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین برادران اسلام، آج بتاریخ 28 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 22 مئی سن 2020 جامع مسجد صدیق اکبر ادارہ خیر المعارف کی اس جامع مسجد میں نماز جمعہ جو کہ 1441 ہجری رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع بھی ہے، ادائیگی کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان شکر کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی بیش بہا دولت عطا فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دولت اور اس کی رحمت اور اس کی رونقوں کے حصول کے لیے ہم سب کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پورا سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہا کرتے تھے، اور مشہور دعا رجب کے چاند کے دیکھنے پر تو آپ نے سن رکھی ہے کہ جیسے ہی چاند دیکھتے رجب کا تو یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت، اور رمضان چونکہ 2 مہینے کی دوری پر ہے، یا اللہ اتنی حیات اتنی زندگی عطا ضرور کرنا کہ رمضان جیسی دولت کو ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ اور میں اور آپ تو ایک ظاہر بین قسم کے افراد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت وہی افراد جانتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابیں بھی اور اپنے تمام احکامات رمضان المبارک کے اندر عطا فرمائے۔ چنانچہ صحف ابراہیم کے بارے میں نقل کیا گیا کہ 1 رمضان کو اللہ رب العزت نے اتارے، توریت 2 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اتاری، زبور 6 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اتاری،
اور انجیل 12 رمضان المبارک، اور دوسری روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل، جس کو کہا جاتا ہے انجیل، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ جانتے ہو کہ ان تمام کتابوں کا مجموعہ اور ان تمام کتابوں کی وہ کتاب جس کو بادشاہ کتاب کہا جاتا ہے، قرآن پاک، ایک روایت کے مطابق 21 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر اسی قرآن نے آ کر اس رمضان کا تعارف بھی کروایا۔ یعنی جو دولت ہم سب کو رمضان کی صورت کے اندر ملی، اس کا تعارف، اس کی تعریف کہاں سے ہمیں ملی، وہ بھی قرآن پاک نے بیان کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھی اتارا، ہدایت، ایک واضح علامت، حق اور باطل کے درمیان کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر لازم ہے تم بالغ مسلمان مرد اور عورت اس کے اندر روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ضروری ہے اس کے اندر تم سحری اور افطاری تک بھوک اور پیاس اور نکاح کے ایک جائز تقاضے سے تم دور رہو، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اور پھر جس نے روزہ رکھا، کہا جاتا ہے کہ ہر ایک عبادت اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، ابھی جمعۃ الوداع کی نماز جمعہ ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ادا کریں گے، ایک صورت ہوگی، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، مزید یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں یہ اعلان بھی آپ کے سامنے کرتے چلا جاؤں کہ کرونا وبا اور ابتلا اور آزمائش وہ چل تو رہی ہے، اس کو اللہ دور فرمائے، مگر جب اس کا آغاز ہوا تو ہم نے بیانات بھی مختصر کر دیے تھے مساجد کے اندر، جو تعلیم و تربیت کا، تعلیم و تعلم کا، قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی بات اور احکامات اسلام اور احکامات سیرت کو سیکھنے کا جو عمل تھا، لیکن وہ اب وہ کھل بھی گیا ہے، اور علماء کرام نے اس بات کو ضروری بھی جانا کہ اس کی آگہی جو اردو سپیچ ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ آج کی اس جمعۃ الوداع سے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ 12:40 پر بات کا آغاز ہر جمعہ کو ہوا کرے گا، اور وہ 1:15 یا 1:20 تک جایا کرے گا 1:30 بجے۔ اس کے بعد سنتوں کا اور خطبہ جمعہ کا وقت ہوا کرے گا، اور ٹھیک 1:30 بجے نماز جمعہ انشاءاللہ ہم ادا کیا کریں گے۔ تو میں بات آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے دن کے اوقات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو رکھی ہے وہ روزے کی رکھی ہے، اور ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ اگر میں حج کرنے کے لیے جاؤں، عزیز و اقارب سے جدا ہو رہا ہوں، میں احرام باندھ رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، مجھے میرے عزیز و اقارب، میری فیملی کے افراد مجھے الوداع کر رہے ہیں، وہاں پر بھی پہنچتا ہوں ایک مخصوص لباس کے اندر ہوں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، صورت موجود ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، کچھ دیر کے بعد ہم سب صف بندی کریں گے۔ آپ سب یہاں پر ابھی آ چکے، کچھ افراد آ رہے ہیں، جب 1:30 بجے کے قریب ہم انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے، سنتیں اور خطبہ ادا کرنے کے بعد ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے۔ سب ایک صف بندی ہوگی، امام صاحب ہوں گے، تکبیر ہوگی، مکبر تکبیر کہے گا اور اقامت کہی جائے گی، اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ امام کہے گا، ایک صورت موجود ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کسی کو ادا کرنے کے لیے جائیں، اس کی بھی ایک صورت ہے کہ آپ کی پاکٹ کے اندر پیسے موجود ہیں یا آپ کے ہاتھ کے اندر پیسے موجود ہیں، اور آپ کسی مستحق تک ان پیسوں کو پہنچانے کی سعی کر رہے ہو، صورت موجود ہے۔ اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو آپ جانتے ہو کہ روزے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بظاہر دکھنے میں
اب اس وقت اس پورے حال کے اندر میں موجود ہوں اور آپ سب موجود ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو یہ اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزے دار ہو، کیونکہ یہ اندر کی کیفیات کا نام ہے، اور یہ اندر کی کیفیات جو ہے وہ صائم اور اس کے رب کے درمیان ہے، روزے دار اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اگر میں چاہوں میں آپ سے کہوں کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اپنے بیڈ روم کے اندر، اپنے گھر کے اندر جاؤں، اپنے آفس کے اندر، اپنی دکان پر جاؤں، اپنی شاپ پر جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، میں خاموشی کے ساتھ بوتل اٹھاؤں اور پانی پی لوں، میں پی سکتا ہوں، لیکن وہاں پر بھی میں رک جاتا ہوں، کیا سوچ کر کہ نہیں، یہاں پر بھی کوئی ذات دیکھ رہی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے رب کی ذات یہاں پر بھی دیکھ رہی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے اوقات میں یا کسی نفل روزے اس کے علاوہ بھی کوئی رکھے جائیں تو دن کے اوقات کے اندر کھانے پینے سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ بظاہر بیڈ روم کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، فریج موجود ہے، میں کھانا پینا چاہوں، پانی پینا چاہوں تو پی سکتا ہوں، لیکن میں رکتا ہوں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان کے اندر اور اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا، دوسری حدیث مبارک، جس نے اقامت کی، قیام کیا، اور اس میں محدثین اس کی بڑی اصطلاح یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی کی، بالخصوص نماز تراویح کی ادائیگی کی، نماز تراویح کا اہتمام کیا، یا شہری کے اوقات کے اندر وقت سے پہلے کچھ اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا اور وضو بنا کر کے مصلی پر کھڑا ہو گیا، تہجد کے نوافل ادا کر لیے، اللہ سے مناجات کر لی۔ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے ان ایام کے اندر یہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کی ادائیگی کی، اللہ اس کے بھی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم سب ظاہر بین قسم کے افراد ہیں، ظاہری اور سطحی سا ہمارا علم ہے، اور ہم اسی کے مطابق سوچتے ہیں، جبکہ آپ یقین جانو کہ یہ قرآن پاک حقیقتوں کی وہ ترجمان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علماء، انبیاء، صلحاء، فقہاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی کو جواب دیا جس صحافی نے کہا کہ آپ پاکستان بنا رہے ہو، اس کے اندر آئین پاکستان کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، آن ریکارڈ یہ بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین پاکستان 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ صحافی نے کہا کہ وہ کیسے 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا؟ کہا کہ قرآن پاک کی صورت کے اندر اللہ رب العزت جو کتاب اہل اسلام کو، اہل ایمان کو عطا کی، پاکستان کا آئین بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آج بے شمار افراد اس طرح کی بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہ جہاں پر میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے، اور اس المیہ کو اپنے ذہن کے اندر بخوبی روشناس کرواؤ کہ میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی بڑی سیٹس پر وزرائے اعظم و صدور تک وہ افراد جا کر بیٹھ جاتے ہیں جن کو دینی اور قرآن پاک کے احکامات کے حروف ابجد کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ابھی تازہ ہی کرونا وائرس کی وبا اور ابتلا ہے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے موجودہ صدر جناب عارف علوی صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ اعتکاف نہ کیا جائے، مرد حضرات اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو اپنے گھروں کے اندر جا کر کر لیں، جبکہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ مرد حضرات گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا، انتم عاکفون فی المساجد، تم اعتکاف کرنے والے ہو کہاں پر؟ مساجد کے اندر، مرد حضرات مسجد کے اندر اس کا اعتکاف کریں گے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ پر لکھے ہوئے
چٹ موجود تھی اور اس نے علماء کے سامنے کہا کہ اعتکاف کرنا ہے مرد حضرات گھر کے اندر کر لیں، حالانکہ مردوں کا اعتکاف ہوتا ہی مسجد کے اندر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل متصل حجرے کے اندر موجود تھا۔ آپ وہاں پر جائیں، اللہ رب العزت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائے، بار بار زیارت کروائے۔ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو نشاندہی وہاں پر نقشے اور میپ کے مطابق آپ کو مل جائے گی کہ مسجد نبوی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا۔ اتصال تھا، بالکل دیوار سے دیوار جڑی ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ حالانکہ دیوار سے دیوار جڑی ہوئی تھی، اپنے گھر کے اندر بیٹھنا چاہتے اعتکاف کے نیچے سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر جب جب اعتکاف کیا مسجد کے اندر کیا، مسجد کے احاطے کے اندر آ کر کیا۔ انتم عاکفون فی المساجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال میں نے پورے 30 دن رمضان مبارک کا پورا مہینہ میں نے اعتکاف کیا، اور لیکن سنت وہ آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے جس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور یہ لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی 4 راتیں اب تک ہمارے درمیان سے گزر چکی ہیں، اور وہ طاق راتوں میں تم اس کو تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو اور 29 کو، آنے والی رات یہاں پر 1441 ہجری کی 29 کی رات ہوگی، اور فرمایا کہ مجھے اس کی تعظیم بھی بیان کر دی گئی تھی، اور میں اس کی تعظیم کو سن لینے کے بعد مستحضر کر لینے کے بعد امت کو بتلانے کے لیے جب نکلا ہوں، وہاں پر افراد کچھ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں ان جھگڑے کی طوالت کو دیکھتے ہوئے ان کے درمیان ان کی صلح جوئی کے لیے گیا، کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرے ذہن مبارک سے اوجھل کر دیا۔ یہاں پر یہ ایک بات محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہی معلوم ہے کہ جھگڑے کتنی بڑی وبا اور کتنی بڑی ذہن کے اندر موجود استحصار جو بات ہے اس کے نکل جانے کا باعث اور ذریعہ بنتے ہیں، ذہنی ٹینشن کا اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے جھگڑوں سے، جھگڑوں کی طوالت سے، دشمنیوں سے، اعداء سے اپنے آپ کو تم محفوظ رکھو جتنا ممکن ہو سکے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، آپس میں بھائی بن کر رہو، اگر کہیں پر نزاع و جھگڑا ہو تو تم کوشش کرو کہ تم صلح کرواؤ، اور صلح کروانا بہتر ہے۔ ڈرتے رہو تم اللہ سے، جب تم کسی جو 2 افراد کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان، 2 فیملیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جاؤ، وہاں پر بھی مقصد تمہارا صرف رب کی رضا ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ تو یہ جب مجھے اس 2 افراد کی طوالت نزاع اور جھگڑے کو میں نے دیکھا تو وہاں پر میں میرے ذہن مبارک سے اوجھل کر دی گئی، لیکن اس بات کی تائید اور تاکید کی گئی کہ جس نے بھی ان طاق راتوں میں سے اس کے جاگ لیا تو اس نے گویا کہ ایسا کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر اس نے عبادت کی۔ 1000 مہینوں کا جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، وہ 83 سال اور 4 ماہ نکلتے ہیں، 83 سال اور 4 ماہ، اور آپ سب جانتے ہو کہ 83 سال اور 4 ماہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہماری اوسط عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ جس کسی نے اس لیلۃ القدر کو پا لیا، جس کی 4 راتیں میں نے کہا گزر گئی، آخری رات 1441 ہجری کی ہماری زندگی کے اندر آنے والی یہ رات ہے، اور اس کو قدر کہا بھی جاتا ہے کہ یہ قدر کرنے والی، کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اس قابل رات ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کہا جاتا ہے، تنگی
کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے اس رات کے اندر اترتے ہیں، اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ تمام کی تمام زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں، اور ان افراد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ جو اس رات کو قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں۔ معتکفین، جو کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ جب 21 کو بیٹھنے کا آغاز اور 20 کی شام کو جب آغاز کرنے لگے، گورنمنٹ پنجاب نے اور پاکستان کی دوسرے صوبوں کی گورنمنٹوں نے، اسلام آباد نے اجازت دی تھی لیکن بعض گورنمنٹوں نے اس سے روکا کہ اعتکاف نہ کیا جائے کرونا وبا اور ابتلا کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ایس او پیز کے تحت کہ ذرا کشادہ مسجد ہو تو وہاں پر ذرا دور دور وہاں پر بیٹھ جایا کرے، تو اس کی کچھ تھوڑی سی اجازت بھی دی۔ اس وجہ سے بعض مساجد کے اندر تھوڑے افراد اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق کہ وہ ہے معتکفین اور اعتکاف کرنے والے افراد، کہ مجھے اگر میں نے اعتکاف نہیں کیا جو آپ نے اعتکاف نہیں کیا، معلوم نہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہمیں ملی ہے یا نہیں ملی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اللہ کو لیلۃ القدر کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن مبارکباد کے مستحق وہ معتکفین ہیں جو اعتکاف کی حالت کے اندر ہیں، اگر وہ رات کو سو بھی گئے لیکن یقین ہے اس بات کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر یہ قیام کیا ہے، انہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، بھلے وہ سو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر ہے، اور انہوں نے اس رات کو پا لیا، اور انہوں نے گویا ایسا پھر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے کہ دوسری راتوں اور لیلۃ القدر کے درمیان، نہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ معلوم نہیں کہ اللہ اپنے ہاں سے کیا اجر اور ثواب اس کو عطا کرنے والے ہیں جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ آج کی یہ جتنے ایام اور دن گزر کے میں اور آپ سب کو اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ جس طرح رمضان کے ان ایام کا اور راتوں کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور جتنا وقت تھوڑا سا باقی ہے، اب تو چند گھڑیاں اور ساعتیں 2-3 دن باقی ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ آپ قدر کریں کہ پورے سال اوور ہالنگ اپنے دل و دماغ کی اور دل کی اور سوچوں کی کر لینے کے بعد پورا سال ہم سب کو یہ کام آنے والے ہیں، کام آنے والا، اور ابتلا اور وبا اور آزمائش کے ان ادوار سے جب ہم گزر رہے ہیں تو ہم سب کے لیے انتہائی لازم ہے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع بھی کریں۔ ایک عالم ایک علاقے کا، ایک سوسائٹی کا، اس گاؤں اور محلے کے اندر یہ رواج تھا کہ رمضان المبارک کی افطاری ہر گھر کوشش کرتا تھا ایک دن امام صاحب ہمارے یہاں آ کر افطاری کریں۔ 2 میاں بیوی تھے، میاں بیوی نے امام صاحب کو دعوت دی، امام صاحب ان کے گھر کے اندر گئے، اور افطاری کے بعد جو ہے بیوی نے کہا اپنے خاوند کو، جس وقت امام صاحب چلے گئے، کہا کہ جس روم کے اندر، جس کمرے کے اندر امام صاحب موجود تھے، اس کی فلاں جگہ پر میں نے کچھ پیسے رکھے تھے، وہاں پر وہ پیسے اس وقت موجود نہیں ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر ہم 2 ہیں یا تیسرا ہمارا مہمان جو مسجد کے امام تھے وہ آئے تھے، لیکن پیسے وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ کہا کہ دیکھو، خاوند نے کہا اپنی بیوی سے دیکھو ذرا دائیں بائیں کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا، تلاش کر لیا، لیکن کہیں پر بھی ان کو پیسے نہ نظر آئے۔ 1-2-3 دن گزر گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ پیسے نظر نہ آئے تو مجھے یقین ہو گیا اس بات ہے کہ ان پیسوں کو اٹھایا امام صاحب نے، جو کہ مسجد سے ہمارے گھر کے اندر افطاری کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ اس یقین کے ساتھ اپنے دماغ کے اندر لے کر بیٹھ گئے، امام صاحب سے دور ہوتے چلے گئے، مسجد کے امام سے دور، جس طرح کے پہلے تعلق تھا وہ تعلق ویسے انہوں نے نہ رکھا۔ ہر وقت جب بھی امام صاحب سامنے آتے تھے، یہ ہمارے گھر کے اندر آئے تھے، ہمارے پیسے تھے، یہ اٹھا کر لے کے فوراً دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی تھی۔ دن گزرتے گئے، دن، ماہ، اگلا رمضان آ گیا، اور اس پوری سوسائٹی اور پورے علاقے کے اندر رواج تھا کہ امام کو بلایا جاتا تھا اپنے گھر کے اندر افطاری کرنے کے لیے۔ آج کل تو کوئی افطاری تو دور کی بات ہے، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے امام کو اور مؤذن کا، اور پوری رمضان مبارک وہ سحری اور افطاری کے لیے اعلانات بھی کر رہا ہے،
یہاں پر تراویح کے اندر کھڑے ہو کر تراویح بھی جو ہے قرآن پاک بھی الحمد سے لے کر والناس تک سنا رہا ہے، اس کے بعد جاتے ہوئے اچھا جی جزاک اللہ، وہ بھی جن کو توفیق ہوتی ہے، وگرنہ خاموشی سے اپنے کپڑے جھاڑے اور نکل گئے۔ آج کل تو اتنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب جب اگلے رمضان آ گئے تو فوراً کہا کہ ہمارے رواج کے مطابق ہمیں امام کی دعوت اور افطاری پورا محلہ کرتا ہے، لیکن ہمارے ذہن کے اندر آ رہا پچھلے سال کا جو واقعہ تھا، بیوی کہنے لگی کہ چلو شاید اس کو ضرورت ہو، ہم جو ہے اس کو معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اس ریت کو برقرار رکھتے ہیں، اور امام صاحب کو آپ دعوت دیں ہمارے گھر دوبارہ افطاری کرنے کے لیے آئے۔ میں کہا کہ میں نے اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے پھر امام صاحب کو میں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے۔ کہتے کہ میں وہاں پر چلا گیا۔ اب وہاں پر جب میں افطاری کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے پورا سال میں دیکھتا رہا تمہارا میرے ساتھ جو تعلق تھا، وابستگی تھی، ویسے نہ رہی، ذرا کھل کر بتاؤ کہ کیا وجہ ہے۔ کہنے لگے امام صاحب پورا سال گزر گیا ہے، 365 دن گزر گیا، ہمارے دل میں ایک بات ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پیسے موجود تھے، آپ پچھلے سال جب اسی دن کے اندر افطاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے اس کے بعد سے اب تک ہمیں پیسے نہیں ملے۔ امام صاحب نے یہ الفاظ سنے، زور زور سے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ کہا کہ آخر کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے میرے اوپر خیال کیا کہ تمہارے پیسے میں لے کر گیا ہوں گا۔ جب میں وہاں سے اٹھا دسترخوان سے، آپ اندر تھے، تو پیسے تیز ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے، اور پیسے جب اڑ رہے تھے میں نے ذرا کسی محفوظ جگہ پر کہ کسی وزن کے نیچے میں رکھ دوں تاکہ محفوظ ہو جائے، میں نے کوشش تو کی لیکن پھر بھی وہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ مجھے سامنے قرآن پاک نظر آیا، میں نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا کہ قرآن پاک تو لازماً یہ میاں بیوی کھولیں گے، ان کے پیسے مل جائیں گے۔ رونے لگ گیا کہ میں رو رہا ہوں اس بات سے کہ آج 365 دن گزر چکے ہیں، ایک سال گزر گیا اور تم نے اپنے دل کے اندر میرے بارے میں جو دوری تھی وہ تو قائم کر لی، میرے ساتھ جو تعلق تھا اس کو تو تم نے ختم کر لیا، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کہ 365 دن گزر چکے ہیں، پورا سال گزر چکا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اپنا قرآن پاک کھول کر دیکھو وہاں پر پیسے ابھی بھی موجود ہوں گے۔ وہ کھول کر دیکھا، پیسے وہاں پر موجود تھے، قرآن پاک کے اندر موجود تھے۔ اب وہ معافی کے خواستگار کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی، لیکن 365 دن گزر گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب اس واقعے اور اس میں نے جو بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ کہ آج میں اور آپ بھی وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے اور اپنے اندر سے قرآن پاک کے وہ علوم الحمد سے لے کر والناس جو اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے، کہیں یا ایھا الناس کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یا ایھا المسلمین کہہ رہا ہے، ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت جو ہے احکامات بیان کر رہا ہے، کبھی ہم نے اٹھا کر اس کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہمیں ہوتی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹی کی، ہماری بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کے سائے کے اندر اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر بیان کیا کیا گیا؟ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہو کو اور اپنی بہن کو اس کو تو اس کے بارے میں آگاہ تو کرو، خود بھی اس سے روشناس ہو جاؤ، خود بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک کیا مجھے میرا رب کہہ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر 1990 کے اندر، اس کے بارے میں نے پڑھا، ابھی رات میں نے پڑھا، کہا کہ میری جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے دل کام نہیں کر رہا تھا، اور بالکل اس کے جسم کے اندر جو حرارت ہونی چاہیے جیسے ہی اس کی پیدائش ہوئی بالکل نیلی پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر خون حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے چیک کیا، میں خود بڑا ڈاکٹر تھا، کہا گیا کہ اس کا دل کام نہیں کر رہا، فوراً آپریٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی پیدائش ہوئی ہے اور فوراً ڈاکٹروں نے تجویز کیا، میں خود بھی ڈاکٹر تھا، کہا کہ اس کو آپریٹ کی ضرورت ہے۔ کہتا میری بیٹی ہینا، اس کا نام میں نے رکھا، اور وہ اس کو آپریٹ کی ضرورت ہے۔ یہ یقین تھا ہماری سائنس جو ہمیں بتلاتی ہے، ہماری طب اور سائنس جو ہمیں بتلاتی ہے، اگر میں اس کا سینہ اوپن ہارٹ سرجری کی طرف جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ 1 آدھ دن اس کے بعد جی پاتی، یا زیادہ 6 مہینے 1 سال جی پاتی، اس کے بعد لازمی اس کی ڈیتھ ہو جاتی، اور یہ خود رسکی تھا۔ ایک پیدائش کے فوراً بعد اس کے بارے میں ڈاکٹر، یا میں خود ڈاکٹر ہوں، ہمارے یہ ڈیوائس کہ ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے، ڈاکٹری اصطلاح اور طب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو فوراً ضرورت ہے، تو بڑا پریشان تھا۔
میں دہریہ تھا، میں کسی بھی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا، کوئی بھی آسمانی مذہب کو ماننے والا میں نہیں تھا۔ کس دورانیے کے اندر میں نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو میں نے کہا کہ اپنے اوزار وغیرہ تیار کرو، اور میں خود بھی ابھی آتا ہوں۔ ہمارے ہاسپٹل کے اندر پرے روم کہ جہاں پر لوگ اپنی